اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصال شیخ صدوق کی کتاب سے ہم آپ کے سامنے جو ویڈیوز پیش کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کی وہ 70 منقبتیں جو امام نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہیں کہ انہوں نے خود رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بہترین ہیں۔ ہم اس کے 4 پارٹ تو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اب 5ویں کی طرف آتے ہیں، 5th پارٹ کی طرف کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ 31ویں منقبت ہے کہ آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا، اور یہ بہت ہی زبردست حدیث ہے کہ اگر تمہارے بارے میں غلو کرنے والے ایسی بات نہ کہتے جیسی نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہی تھی، تو میں تمہارے متعلق ایسی بات کہہ دیتا کہ تم جس قوم کے پاس سے بھی گزرتے وہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر اس سے شفا طلب کرتی۔ سبحان اللہ، کیا بہترین! کیونکہ لوگ تو فوراً ہی غلو کرنے لگتے نا، جیسے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ خدا اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کی بیوی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا وہ ہم انسانوں کی طرح سے ہو، اس کی ہستی پاک و پاکیزہ ہے ان چیزوں سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلو کرنے والے تمہارے بارے میں ایسی بات کہہ دیتے، اس لیے میں نے چھپائی یہ باتیں، تمہاری عظمت کو چھپایا، یعنی کہ اگر میں تمہارے متعلق یہ بتا دیتا ساری چیزیں تو تم جس قوم کے پاس سے گزرتے وہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر اور اس سے شفا طلب کرتی، یعنی کہ اپنے مریضوں کو کھلاتی تاکہ وہ جو ہے نا شفا یاب ہو جائے۔ تصور کیجئے مولا کی عظمت کیا ہے، ہم تو سمجھے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ پھر یہ ہے 32ویں منقبت جو آپ نے بتائی 32 نمبر کی، وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری نصرت کی ہے، پس میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ تمہاری بھی اسی طرح نصرت فرمائے، تو اس نے تمہارے لیے بھی وہی چیز قرار دی جو اس نے میرے لیے قرار دی تھی۔ یعنی رسول اللہ کا رعب اور ان کا دبدبہ، اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے فتح مکہ میں یعنی ایک پرسن کا، ایک انسان کا خون بہائے بغیر جو ہے نا وہ مکہ فتح ہو گیا، جبکہ کتنے دشمن تھے وہ کافر، کتنے اور کیسے سر کو جھکا کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب، جبکہ وہ بھی ان کی تلواریں بھی بڑی خون آشام تھیں، لیکن ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا رسول خدا کا کہ انہوں نے خود بھی یہ نہیں چاہا کہ قتل و غارت گری ہو، اور اللہ کے رسول نے بھی بالکل نہیں چاہا یہ، بلکہ کہا کہ یہ مرحمت کا دن ہے، یہ جو ہے اسی طرح سے، مگر رعب اور دبدبہ ایسا تھا جناب رسول خدا کا کہ فتح مکہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر ہو گیا۔ اسی طرح کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تمہاری بھی اسی طرح سے نصرت فرمائے، تو اس نے تمہارے لیے بھی وہی چیز قرار دی، یعنی کہ جس جنگ میں بھی جاتے تو مولا کائنات فتح یاب ہوتے تھے، دشمن کے اوپر ایسا رعب طاری ہو جاتا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ علی ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی مقابلہ علی، میرے سامنے بھی علی ہیں، وہ دوسرا کہہ رہا ہوتا گروپ کہ میرے سامنے بھی، تو کتنی جگہ پہ ہوتے تھے علی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر جگہ علی نظر آتے تھے لوگوں کو۔ پھر آپ نے جو ہے 32 نمبر کی منقبت بتائی کہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے کان کو اپنے منہ کے پاس رکھا اور مجھے گزشتہ اور تا قیامت آئندہ کی باتیں تعلیم کی، یعنی کہ کان میں بتائیں ساری باتیں، گزشتہ پچھلی باتیں بھی اور قیامت تک کی ساری باتیں، سارا علم بھرا دیا جناب مولا کائنات کو۔
پس اللہ عز و جل نے میری خاطر اپنے نبی کی زبان پر اس کو جاری کیا. پھر اللہ نے کیا، یہ نبی کی زبان پہ جاری کیا، اور نبی نے جو ہے نا وہ مجھے یہ علم تعلیم کیا اور کسی کو بھی نہیں بتائیں. اور پھر ہے 34ویں منقبت جو بتائی 34 نمبر کی، کہا کہ نصارہ نے کسی بات کا دعویٰ کیا تو اللہ عز و جل نے اس بارے میں آیت نازل کی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر جب تمہارے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو. اس کے بعد ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پس میرا نفس، آپ نے ارشاد فرمایا، پس میرا نفس رسول خدا کا نفس تھا. عورتیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں اور بیٹے حضرت حسن و حسین. پھر وہ قوم شرمندہ ہوئی اور رسول خدا سے معافی کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاف کر دیا. اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد قرآن نازل کیا، اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو انہیں بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا جاتا. اب دیکھیں مرتبہ کیا پنجتن پاک کا ہے کہ رسول خدا نے کہا تھا میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا، اور اگر وہ آمین کہہ دیتے، رسول خدا نے دعا کرتے اور وہ آمین کہہ دیتے، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ بندروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے. لیکن انہوں نے جب نور دیکھا، پنجتن پاک کا نور دیکھا، تو پھر وہ لوگوں نے خود ہی اس چیز سے توبہ کی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعا کر دیں گے اور آمین کہہ دیں گے تو یہ نہ یہ پہاڑ باقی رہے گا اور نہ نصارہ، ایک بھی نصارہ روئے زمین پہ نہیں رہے گا. تو انہوں نے پہچان لیا، جبکہ اپنے لوگ نہیں پہچان سکے، جن کو بار بار رسول خدا نے پہچانوانے کی کوشش کی، پہچانوایا، ان کی منقبتیں بتائیں، امام حسن حسین کے بارے میں بتایا، بی بی کے بارے میں، مولائے کائنات کے بارے میں، اتنا 23 سال تک بتاتے رہے، 23 سال تک. اور آخر میں بھی یعنی کہ جب نفسوں کی بات آئی، اس میں بھی بتایا. یہ ہم نے بھی ابھی جو ویڈیو ایک لیکچر دیا تھا اس کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ پہلے جو ہے عید مباہلہ پہلے ہو گئی تھی 1 ہجری پہلے، اور عید غدیر جو ہوتی مباہلہ جو تھی وہ 9 ہجری میں ہوئی تھی، عید غدیر جو ہے وہ 10 ہجری میں ہوئی تھی، اور رسول کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری میں ہوا تھا. تو یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں، یعنی کہ نفس رسول بتایا کہ یہ ہے نفس رسول. اور اس کے بعد 10ویں ہجری میں خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں. ولایت علی میں جو جو داخل ہوگا، جو بھی مجھے اپنا مولا مانتا ہے، جو علی کو اپنا اسی کے لیے نجات ہے. یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، بار بار بتائے، یہی اس امت کو لے کے چلیں گے. اتنا طویل خطبہ ہے، اور ہم نے اپنے اس میں اپلوڈ کیا ہے 6 ویڈیوز ہیں. جو خطبہ غدیر ہے اس کی 6 ویڈیوز ہیں. ہم تو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ بس یہ کہہ دیا من کنت مولا و فاز علی. طویل خطبہ ہے، بہترین خطبہ ہے جناب رسول خدا کا. تو ضرور اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ہمارے جو سٹی آف نالج اکیڈمی ہے، جہان علم، آپ بی بی جان جہان علم بی بی جان لکھیں گے اور پلے لسٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ، اور خطبہ غدیر لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو ضرور پڑھیں، ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، اور اس سے بچوں میں نالج ہوگی کہ ہم کس کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں.
تو یہ بتایا کہ غدیر میں یہ بتایا آخر میں، اور وہ بھی پروردگار عالم نے اتنا کہا کہ تم نے گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا اگر یہ اعلان نہ کیا، تو رسول خدا نے پھر یہ اعلان کیا، اور کس طرح انتظام کیا کہ پورا کا پورا مجمع سے کہا کہ بیعت کرو علی ابن ابی طالب. لیکن لوگ تو بھولے بھی نہیں بلکہ بھولنے کی کوشش کی انہوں نے. تو جو اللہ تعالیٰ ان کا انجام کرے گا وہ تو سب دیکھیں گے. پھر آپ نے بتایا 35ویں منقبت جو تھی وہ یہ 35 نمبر کی، کہ بدر کے روز رسول خدا نے مجھے ایک ہی جگہ سے مٹھی بھر سنگریزے لانے کے لیے روانہ فرمایا، لہٰذا میں نے انہیں اٹھایا اور سونگھا تو یکایک ان میں سے مشک کی خوشبو اٹھی. پس میں ان کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے انہیں مشرکوں کے چہروں کی طرف پھینک دیا. ان میں سے 4 سنگریزے فردوس کے تھے، ایک یعنی کہ جنت الفردوس جو ہے، ایک سنگریزہ مشرق سے، ایک سنگریزہ مغرب سے، ایک سنگریزہ زیر عرش کا تھا. نیز ہر سنگریزے کے ہمراہ 1,00,000 فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ عز و جل نے اس سے یہ پہلے یہ فضیلت کسی کو بخشی ہے اور نہ ہی اس کی کسی کو اس کے بعد بخشے گا، کہ جو وہ سنگریزے اٹھائے مولا نے، وہ جو پتھر اٹھائے تھے، ان پتھروں کو جناب رسول خدا نے کافروں کے اوپر پھینکا، اور لاکھوں فرشتے آئے تھے جو کہ مومنین کی مدد کے لیے آئے تھے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو مولا کی اور بہت ساری فضیلتیں بتائیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اللہ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ اگر ہمیں یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہم تھوڑا شک اور تردد میں رہیں، تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا. کوئی شک نہیں کرنا، کوئی تردد نہیں کرنا ہے کسی بھی قسم کا. مولا کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ زمین و آسمان سہار ہی نہیں سکتے تھے اگر جو ہے وہ سب کی سب بتا دی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.